السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو معلوم ہے اس وقت نون لیگ میں ٹکٹوں کی تقسیم پر سخت لے دے ہو رہی ہے. تو اس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایکسکلوزیولی کہ حمزہ شہباز صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو کیا گلے شکوے کیے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر، اور وہ کیا سوچتے اور محسوس کر رہے ہیں جس کا انہوں نے اظہار کیا. یہ آپ کو وہ باتیں بتائیں گے، وہ مکالمے بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج اندر کی خبر کہ کیا نون لیگ اب نیا جسے کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی بی بن رہی ہے. تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح سے کیا نون لیگ میں بھی سوشل میڈیا سیل کے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، گالم گلوچ بریگیڈز بھرتی کی گئی ہیں. تو اس کا بھی آپ کو بتائیں گے. جبکہ جو ایک اور معاملہ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہے. جس طرح سے ان کو کل اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا گیا اور سپریم کورٹ کو باقاعدہ بوٹ پر رکھ کر بتایا گیا کہ آپ ہماری بوٹ کی نوک پر ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے. اب دیکھیے، کل شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس انداز میں کیا گیا اس پر سب نے پشیمانی کا اظہار کیا. ایون کہ نون لیگ کے بھی جو لوگ تھے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب وغیرہ، اور نون لیگ کے میں نے بہت سے کارکنوں کو بھی ٹویٹس دیکھے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی طرح سے بھی جیسے کہتے ہیں نا وہ قابل قبول نہیں، یا یہ کوئی اچھے ویژولز نہیں تھے، اس کا بہت برا وہ کیا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ جنہوں نے گرفتار کیا یہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں جو ججز نے ریمارکس دیے تھے اور جس انداز میں سائفر کیس کو جسے کہتے ہیں نا وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت غصہ تھا. پھر نون لیگ اور نون لیگ پرو جو اینکرز ہیں جو اب نئے نئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن ہوئے ہیں، ان سے فیصلے پر تنقید بھی کروائی گئی. جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے اوپر تنقید کروائی گئی، ججز کے ریمارکس پر تنقید کروائی گئی کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی فلان ہے، یہ ہے وہ ہے. بھئی سیدھی سی بات ہے، کیس بنتا تھا سائفر گم کرنے کا، آپ نے دفعات لگائیں دشمن ملک کو معلومات دینے کی، تو وہ کیس بند تو پھر آپ نے خود وہ بنایا نا، کیونکہ آپ کو پتا تھا گم والے میں 2 سال سزا ہوتی ہے، اس میں عمر قید اور ہم سزائے موت بھی دلوا سکتے ہیں عمران خان کو اگر ہم اس پہ دشمن ملک کو معلومات دینے کا الزام لگا دیں گے. یہ تو مت کیجیے نا آپ لوگ. تو پھر یہی ہونا تھا، فیصلہ تو یہی آنا تھا، اور ججز کے سوالات بالکل میرٹ پر تھے. تو اب وہ گالم گلوچ شروع کر دی گئی، اور پھر پہلے گالم گلوچ سے ایک ماحول بنایا گیا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا اڈیالہ جیل سے. گرفتار کرنا تھا 26 تاریخ کو، لیکن پھر ویٹ کیا گیا کہ پہلے ماحول بنایا جائے. روبکار لیٹ پہنچے اڈیالہ جیل، اور اس ماحول کے اندر جب اٹھائیں گے شاہ محمود قریشی کو تو کوئی سمپتھی کا ورڈ نہیں بولے گا، کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کرے گا. لیکن وہ بھی الٹا پڑ گیا، جس قسم کے آپٹکس آئے، جس طرح سے پولیس نے، اور یہ بھی غیر قانونی تھا کہ انہوں نے جو اڈیالہ جیل کا جو حدود ہے اس کے اندر سے پولیس گرفتار نہیں کر سکتی تھی، لیکن پولیس نے اندر گھس کے، آپ دیکھیں ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا اور دھکیلتے ہوئے، وہ خود شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹھڈا مارا، مجھے مکہ مارا، تو وہ کر کے وہ لے گئے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جسٹس اطہر من اللہ کے اس نوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے، جو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو باہر نکل کے کمپین کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ الیکشن کا وقت ہے، تاکہ عوام کو ان کے منتخب نمائندے چننے میں کے حق سے محروم نہ کیا جائے، ایک فیئر الیکشن کو کمپرومائز نہ کیا جائے، اس کا تاثر نہ ختم کیا جائے. اور یہ عوام کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو معلوم ہو کون کون سے امیدوار فیلڈ میں ہیں، ان کا کیا منشور ہے، وہ ان کو سنیں، ان کی باتوں پر کنونس ہوتے نہیں ہوتے، پھر یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. تو اس کے لیے لیکن تمام امیدواروں کو برابری کے مواقع دینے کے لیے آپ ان کو جیلوں سے رہا کریں. تو سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کہہ رہے ہیں برابری کے مواقع، آپ کا برابری کا مواقع ہمارے بوٹ کی نوک کے اوپر، ٹھیک ہے. باقاعدہ تینوں معزز جج صاحبان، ایکٹنگ چیف جسٹس سردار طارق مسعود،
جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, ان تینوں ججز کو بوٹ دکھایا گیا ہے, ان کے منہ کے سامنے لہرایا گیا ہے کہ یہ ہے آپ کی اوقات ہمارے آگے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کر لیا, ظاہری بات ہے ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ جو مرضی کر لیں اس ملک کے اندر. میں اور آپ کون ہیں یہاں پہ؟ سپریم کورٹ کے ججز کسی کھاتے میں نہیں آتے. ایون کہ کل جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اب اپنے دی گئی ضمانت پر یقین نہیں ہوتا جب تک بندہ چھوٹ کے گھر نہ چلا جائے. ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے ضمانت دی ہے وہ اگلے قیدی کو ملے گی بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ حالات جہاں پہ عدلیہ کر دیے رہے, تو وہ ایک یہ میسج تھا پراپر. لیکن یہ بہت ہی اس کے برے آپٹکس گئے ڈپلومیٹس کے اندر, کیونکہ وہ فارن منسٹر رہے ہیں 2 دفعہ پاکستان کے, شاہ محمود قریشی. اب جیسی مرضی ان کی سوچ سے اختلاف کریں, میں بھی ان کا اس طرح کو مجھے کو بہت وہ کبھی بھی متاثر نہیں کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اوور ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اب کیا کر رہے تھے, ایک 5 دفعہ MNA رہے شخص کو, اور آج ان کو جب لوور کورٹ میں پیش کیا گیا تو پتہ کس کیس میں پیش کیا گیا کہ جی 9 مئی کو جو GHQ پر حملہ ہوا تھا اس میں شاہ محمود قریشی ملوث ہیں. حالانکہ اس دن وہ کراچی میں تھے, پنڈی میں تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور سب نے دیکھا ادھر وہ دیگر PTI کے عہدیداران تھے مری روڈ پر جو کالز دے رہے تھے کہ GHQ جانا ہے, جس میں کنول شوزیب صاحبہ اور دیگر لوگ تھے. ٹھیک ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کیس میں لے جایا گیا, اور اب آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو باقاعدہ بختر بند گاڑی ارد گرد پولیس ہی پولیس ساتھ چلتی آ رہی ہے, ایسے کوئی دہشت گرد پیش کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اب وہ چیز یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ PTI کا سوشل میڈیا سیل ایسی ویڈیوز بنا کے ایسے کھیل رہا ہے, پروپوگنڈا کر رہا ہے. بھائی سب صحافی ہکا بکا وہاں پہ تھے کہ یہ کس انداز میں لایا جا رہا ہے. وہ میں پڑھ رہا تھا عامر سعید عباسی صاحب کی ٹویٹ, وہ پبلک TV کے بیورو چیف ہیں, کہ جیسے دہشت گرد کو لایا گیا ہو. اب ہم تو سب صحافی ہیں نا یار, ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو وہی رپورٹ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ کس انداز میں لا رہے ہیں آپ ہتھکڑیاں لا کے. کیا شاہ محمود قریشی نے وہ زندگی کی 6 دہائیاں دیکھ چکے ہیں, 60-65 سال کی عمر میں, کیا پولیس کے اس سے بھاگ دینا تھا؟ یہ تذلیل کا ایک انداز ہے, اور یہ غصہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو اتارا جا رہا ہے کہ اچھا تم نے نہیں چھوڑی PTI, ابھی تمہیں بتاتے ہیں. دوسروں نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی, تمہیں بتاتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات, جو فصلی بٹیرے نہیں ہوتے ان کو کوئی, وہ جو پراپر سیاستدان ہوتے ہیں وہ یہ ماریں کھا لیتے ہیں. آپ دیکھیے نون لیگ میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بدترین جیل کاٹ لی, مریم نواز صاحبہ نے بھی جیل کاٹی, میاں نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی, حمزہ شہباز صاحب نے بھی کاٹی, احسن اقبال صاحب نے بھی کاٹی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کاٹی, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کاٹی, خواجہ آصف صاحب نے بھی کاٹی, یو کین نیم. لیکن ٹوٹے نہیں. پیپلز پارٹی میں بھی آصف زرداری صاحب نے جیل کاٹی, فریال تالپور صاحب نے جیل کاٹی, شرجیل میمن صاحب نے جیل کاٹی, آغا سراج درانی صاحب نے جیل کاٹی. لائک یو کین نیم پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ, لیکن ٹوٹے نہیں. سیم PTI میں بھی چودھری پرویز الہی جیل کاٹ رہے ہیں, ٹوٹے نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جیل کاٹ رہے ہیں, ٹوٹے نہیں. وہ لاہور سے یاسمین راشد صاحبہ جیل کاٹ رہی ہیں, ٹوٹی نہیں. میاں محمود الرشید صاحب جیل کاٹ رہے ہیں, ٹوٹے نہیں. ٹھیک ہے, لائک دیر آر مینی ادرس. مجھے اب اس طرح سے ساروں کے اس طرح میں نام نہیں لے پا رہا, وہ ذہن میں بھی نہیں آ رہے ہوتے فوری طور پہ. تو کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ جیل کاٹ لیتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مار کھا لیتا ہے, اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس نے 3 سال میں چلے جانا ہے, پھر ہم دیکھ لیں گے. لیکن جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, یا جو جیسے کہتے ہیں نا پراپر سیاستدان نہیں بنے ہوتے, سیدھے آتے سارے حکومت میں آ جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آتی ہے, وہ نہیں 4 دن جیل کاٹ سکتے, وہ فوری طور پہ جا کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے سیاستدان کا اور اس کا. تو یہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے مخالف بھی سیاستدان ہوں, لیکن اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, لائل ہے اپنے نظریات کے ساتھ, اس کی عزت کریں, کیونکہ آپ بھی وہ عزت ڈیزرو کرتے ہیں اگر آپ اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب آ جائیے آگے کہ اس کے اوپر یہ جو کچھ ہو رہا ہے,
اس میں اب ایک جو پیٹرن جو کل شامت قریشی صاحب کے بعد جو کل نصرت جاوید صاحب نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں گالم گلوچ دینے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو میں نصرت جاوید صاحب کی یہ معلومات کو انڈورس کرتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا ایڈیشن بھی کر دوں. یہ سیم وہی پیٹرن ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی رجیم کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. 50 اور یوتھیے مل کے ہمیں گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں نون لیگ کے دوستوں سے کہوں گا کہ کیا پی ٹی آئی کی گالیوں سے ہم صحافی پیچھے ہٹے تھے، یا جو اس دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی ہم اس کی مذمت کرنے سے باز آئے تھے، یا ہم کمپرومائز ہوئے تھے؟ تو اگر پی ٹی آئی ہمارا 3.5 سال میں کچھ نہیں اکھاڑ سکی تو بھائی آپ بھی لگے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گالیوں سے، آپ کے لفافہ کے الزامات سے ہم لوگ خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، تو پھر اسکائی از دا لمٹ، لگے رہیں. صبح دوپہر شام گالیاں دیجیے، بھی آپ دے رہے ہیں. تو یہ چیز میں آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں، نون لیگ کے وہ عہدیدار جو اگلی دفعہ آپ کو پنجاب کی کابینہ میں بھی نظر آئیں گے اگر ان کی حکومت آ گئی، اور وفاقی کابینہ میں بھی نظر آئیں گے، جو باقاعدہ پیسے دے رہے ہیں اس گالم گلوچ کی کیمپینز کے. اور یہ وہی سیاستدان ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ویل الائنڈ ہیں. ٹھیک ہے، دا پوائنٹ از ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فوج ہر دفعہ یوز کرتی ہے. پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل استعمال کیا گالیاں دلوانے کے لیے، اب وہ آپ کا استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا فرق پڑا؟ یا تو آپ کہیے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ کے سیاستدانوں اور کارکنوں پر جبر ہو رہا تھا تو ہم اس وقت نہیں بولتے تھے، تو پھر تو آپ کہیے کہ اب آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اس دور میں تو آپ چپ تھے، اس دور میں تو آپ اس جبر پر خاموش تھے. تو اگر ہم اس دور میں بھی مذمت کرتے تھے تو اس دور میں بھی وہی کام کر رہے ہیں نا یار. اس دور میں ہم پہ پی ٹی آئی والے الزام لگاتے تھے ہم لفافے ہیں، ہم پٹواری ہیں، ہم نون لیگی صحافی ہیں. آج آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں ہم یوتھیے ہو گئے ہیں، ہم لفافے ہیں، ہم غدار ہیں. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ یہ ہوگا کہ آپ اپنی جماعت کے لیے مزید نفرت پیدا کریں گے، میڈیا میں ایکسیپٹنس ختم کریں گے. میاں صاحب نے 90 کی دہائی میں جنگ پر کریک ڈاؤن کیا تھا. ٹھیک ہے، جنگ گروپ پر ان کی اخبارات ضبط، ان کے پیپر ضبط. نجم سیٹھی صاحب کو اٹھوا بھی لیا تھا کہ ان پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں. بعد میں انہی میاں نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی صاحب سے معذرت بھی کی، جنگ گروپ سے بھی کی. تو آپ نے بھی اگر آج دینی ہے دے لیں، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ آپ لوگ ہمیں گالیاں دیتے رہے. ملے گا کچھ نہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں. اور یہ آپ کہیں گے نا کہ نہیں میں تو پیسے نہیں لے رہا، میں تو پیسے نہیں لے رہا، یہ جو چند کارکن کہیں گے کہ ہم تو پیسے نہیں لے رہے، ہم پہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے. یہ یوں نہیں ہے. یہ لمیٹڈ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں جو گالی گلوچ کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، الزامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سوشل میڈیا سیلز کو ڈائریکشنز دیتے ہیں، اور اس کے بعد خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. وہ ایک کہے گا تو پھر دوسرا اس کو دیکھ کے خود ہی شروع ہو جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو پہلا گالی دے رہا تھا اس کو تو کوئی پیسے ملے ہوئے. وہ ویسے ہی جذبات میں آ کے اچھا ہاں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اسد علی طور لفافہ ہے، یا نصرت جاوید بک گیا ہوا ہے، یا سرل المیڈا جو ہے وہ فورن ایجنٹ ہے، یا وہ تو وہ ویسے ساتھ جا کے گالی بک آئے گا. تو یہ چیز چلے گی نہیں. اور میں تو ویٹ کر رہا ہوں ساری جماعتوں سے، پی ٹی آئی سے بھی گالیاں کھا رہے ہیں، نون لیگ والوں سے بھی کھاتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، پی ٹی آئی والوں سے بھی کھاتا ہوں تو مجھے کوئی ان چیزوں پہ افسوس نہیں ہوتا. لیکن اب میں بس پیپلز پارٹی سے گالیاں کھانے رہ گئی ہیں. انہوں نے ابھی تک گالیاں نہیں دیں، سچی بات ہے. ان کے سوشل میڈیا سیلز نے ویٹ کر رہا ہوں کہ جس دن وہ بھی گالیاں دے لیں، تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک وہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ میں کہہ سکوں یار تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں گالیاں دے رہی ہیں. تو وہ ایک ہو جائے تو ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی تک ان کی طرف سے نہیں پڑی باقی. لیکن پہلے یوتھیے دیتے رہے، پٹواری گالیاں دے رہے ہیں،
ہمارا کیا، ہم تو وہ سچ ہے جو بولتے رہیں گے. ہمارا یہی ہے کہ ہم جب آپ کے خلاف نون لیگ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ فوج کو یہ کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. سیم اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں تو ابھی بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں. ہمارا موقف نہیں بدلا، پوزیشن نہیں بدلی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 3.5 سال میں فوج کندھوں پر بٹھا کے پی ٹی آئی کو لائی تھی، تو 3.5 سال کا کندھے سے اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور ابھی تک ان کو مار رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے اظہر مشوانی ان لوگوں کو نہیں اٹھایا، ان لوگوں کو رگڑے نہیں دیے. ٹھیک ہے، تو آج آپ ان کے ساتھ مل کے گالیاں دے رہے ہیں، تو کل جب ان کی پالیسی تبدیل ہوگی، آپ کی پارٹی کو زمین پہ پٹکیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو اٹھا کے یہی جوتیاں لگائیں گے. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کیا کرتے رہے. تو بہرحال آخر میں حمزہ شہباز صاحب کے گلے، وہ گلے نہیں ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کا یہ گلا ہے پہلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو ان کو مکمل طور پہ سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ کے گروپ نے مکمل ٹیک اوور کر لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جگہ مریم نواز صاحبہ انوشا رحمان صاحبہ سے وہ مشاورت کرتی ہیں ٹکٹس اوارڈ کرنے کے لیے، ریزرو سیٹس پر خواتین کی نمائندگی کے لیے کہ کس کس کو دینی ہے. اور جن لوگوں نے پچھلے دور میں مشکل وقت کاٹا ان کی جگہ وہ جسے کہتے ہیں جو بڑی ایلیٹ فیملی کی خواتین ہیں ان کو ٹکٹیں نواز رہی ہیں. اور یہ اظہار کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی کیا کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھیے اس کا نقصان ہوگا ہمیں. تو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ لسٹ کا جائزہ بھی لیا ان خواتین کی اس میں، اور انہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کون سے نام دیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نام دیے تھے. تو اس میں سے چند نام اس لسٹ میں موجود تھے. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نام تو موجود ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ نام انتہائی نچلے نمبروں پر ہیں. تو پرائرٹی لسٹ میں ہمیں جو اگر 50 نام ہیں اور ہماری سیٹوں ہم جتنی سیٹیں جیتتے ہیں اس کے حساب سے اگر پہلے 20 نام ہی بن پائے ایم پی اے یا ایم این اے ریزرو سیٹوں پر خواتین میں، تو یہ جو باقی میرے نام ہیں یہ تو ہیں ہی بہت نیچے، یہ تو بن ہی نہیں پائیں گے. تو آٹومیٹکلی تو خانہ پوری کے لیے نام ڈال دی گئے ہیں، وہ بھی آخر میں جان کے کہ یہ بن نہ پائیں. تو یہ ان کے گلے شکوے ہیں اور یہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے اظہار کیا ہے. دیکھیں ڈسیزن تو ظاہری بات ہے ان کی پارٹی ہے وہی لیں گے. اور یہ خاموش ٹسل پہلے سے، حالانکہ بار بار مریم نواز صاحبہ بھی اس امپریشن کو ڈسپیل کرتی تھیں، لیکن یہ دونوں خاندانوں میں موجود ہے. اور اب جب کہ یہ خلیج اس لیے بھی ٹکٹوں پر موجود ہے کیونکہ اب پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آنے جا رہی ہیں بطور وزیر اعلیٰ، اور سینٹر میں میاں نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر آنے جا رہے ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب کو پنجاب میں شاید کوئی پوزیشن ملے لیکن بڑی سلاٹ نہیں ملے گی، یعنی کہ چیف منسٹر کی. اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب وفاق میں آئیں گے لیکن وہ بھی پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، لیکن ایک طاقتور منسٹر ہوں گے. لیکن ایک لحاظ سے حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب، یعنی کہ شہباز شریف فیملی کے ہاتھ سے پنجاب اور سینٹر اب اگلے سیٹ اپ میں نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.